یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 تا 3 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے، تاکہ دکھائیں اس کو اپنی پوری قدرت کے نمونے، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، یہ کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز، تم اولاد ہو ان لوگوں کی جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، بے شک وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں واقعہ معراج کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی اعزاز اور خصوصی معجزہ ہے۔ اس پورے واقعے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ واقعہ پوری رات کے اندر پیش نہیں آیا، بلکہ اس میں رات کا ایک حصہ صرف ہوا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، جس کا ذکر آیت مبارکہ میں فرمایا گیا اور اس کو اسراف کہا گیا، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف جو سفر ہوا اسے معراج فرمایا گیا۔ اس مقام اور اعزاز و اکرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بعبدہ فرمایا گیا، اور اس میں ایک خاص محبوبیت کا اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے خود فرما دیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا۔ واقعے کو مختصراً امام ابن کثیر نے ذکر فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی اس کے متعلق تفصیل موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسرا بیداری میں پیش آیا، یہ خواب میں نہیں آیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر براق پر ہوا، اور جب دروازہ بیت المقدس پر پہنچے تو براق کو دروازے کے قریب ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور اس کے قبلے کی طرف تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ اس کے بعد ایک زینہ لایا گیا جس میں نیچے سے اوپر جانے کے درجے بنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے تشریف لے گئے۔ ہر آسمان میں وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، اور ہر آسمان پر ان انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو ان کا مقام متعین تھا۔ مثلا چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام،
اور 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضرات انبیاء علیہ السلام کے مقامات سے آگے تشریف لے گئے اور وہاں ایسے مقام پر پہنچے جہاں قلم تقدیر کی لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو وہ مقام ہے کہ جہاں سے آگے جبریل علیہ السلام کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ وہاں سونے کے پروانے اور مختلف رنگ کے پروانے اڑ رہے تھے، اور جس عرش کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، اور وہیں پر ہی انہوں نے بیت المعمور کو بھی دیکھا، جس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کے ساتھ کمر لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جن کی باری دوبارہ داخل ہونے کی قیامت تک نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جنت اور دوزخ کا معائنہ فرمایا، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے لیے 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور بعد میں تخفیف کر کے انہیں 5 کر دیا گیا۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور بیت المقدس میں اور جن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وہ سب آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آئے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز کی امامت فرمائی، اور احتمال یہ فرمایا گیا مفسرین نے کہ یہ صبح کے وقت کی نماز تھی۔ یہ امامت انبیاء کا واقعہ بعض حضرات کے نزدیک آسمان پر جانے سے پہلے پیش آیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ واقعہ واپسی کے بعد ہوا، کیونکہ آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کے واقعے میں یہ ذکر ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے آپ کا تعارف کرایا۔ اگر واقعہ امامت سے پہلے ہو چکا ہوتا تو یہاں تعریف کی ضرورت نہ تھی۔ اس سفر کا اصل مقصد تو ملأ اعلیٰ میں جانا تھا اور اس کو پورا کرنا تھا، اور پھر اس سے فراغت کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے بیت المقدس میں آنا، اور جبریل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے فرمانا، امام بنا کر آگے کرنا، اور یہ سب فضیلت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عملی ثبوت تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے ہی میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مفسرین نے فرمایا ہے، چند روایات ہیں اس سلسلے میں کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے 6 ماہ قبل پیش آیا۔ بعض نے فرمایا کہ ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے کا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ ربیع الثانی کی 27ویں شب میں، اور مشہور عام طور پر یہ ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں شب میں شب معراج ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے دریافت کیا کہ دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر فرمایا مسجدوں کی ترتیب تو یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز ادا کر لیا کرو۔ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ اس کے آس پاس کی زمین کو، مسجد اقصی بیت المقدس کی آس پاس کی زمین کو ہم نے برکت والا بنا دیا۔ اس میں دنیاوی برکات بھی ہیں اور دینی برکات بھی۔ دینی برکات تو اس حوالے سے کہ وہ اکثر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بھی رہا اور مسکن اور مدفن بھی ہے، اور دنیاوی برکات اس میں یہ ہیں کہ یہ زمین سرزمین سرسبز و شاداب ہے، اس میں عمدہ چشمے، نہریں اور باغات وغیرہ کا ہونا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ساری زمین میں پھرے گا مگر 4 مسجدوں تک اس کی رسائی نہ ہو سکے گی: مسجد مدینہ، مسجد مکہ مکرمہ یعنی مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد طور۔ اگلی 2 آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ نے ایک کتاب عطا فرمائی تھی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنائیں، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اس لیے کہ یہ وہ اولاد ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں ہم نے انہیں سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے اور تم انہی کی اولاد میں سے ہو۔ جب وہ تمہارے جد امجد اللہ کے شکر گزار بندے تھے تو تم اللہ کی ناشکری کیسے کر سکتے ہو؟ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ معراج کا سفر روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ قرآن مجید کے ارشادات اور احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ اسرا اور معراج کا تمام سفر روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، جیسا کہ عام انسان سفر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس واقعے کی پہلی آیت کے اندر ہی پہلے لفظ میں سبحان کا لفظ استعمال فرمایا گیا، جس میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ یہ کسی عظیم الشان واقعے اور کسی عظیم الشان سفر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر معراج صرف روحانی بطور خواب کے ہوتا تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ خواب تو ہر مسلمان کیا ہر انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ فلاں آسمان پر چلا گیا اور فلاں فلاں کام کر کے آ گیا۔ دوسرا اشارہ آیت مبارکہ کے اندر عبد کا ہے کہ عبد صرف روح کا نام نہیں بلکہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں ورنہ لوگ آپ کی اور زیادہ تکذیب کریں گے۔ اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو اس میں تکذیب کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اس کا اظہار کیا تو کفار مکہ نے تکذیب کی اور مذاق اڑایا، یہاں تک کہ بعض نو مسلم اس خبر کو سن کر مرتد ہو گئے۔ اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو ان معاملات کا کوئی امکان نہیں تھا، اور یہ بات اس بات کے بھی منافی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اور بعد میں کوئی معراج روحانی طور پر بطور خواب کے بھی ہو گیا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔